صحابہ انسائکلوپیڈیا کے سامعین السلام علیکم۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ذکر خیر کا پہلا حصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجئے۔ چلتے ہیں ذکر خیر کی طرف۔ شہنشاہ ولایت، سرتاپا شجاعت، بحر سخاوت، پرتو دست قدرت، صاحب کرامت، پیکر کمالات، قاتل کفار، صاحب ذوالفقار، خلیفہ چہارم، جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غالب عالی غالب، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ صحابہ اکرام میں بڑا ممتاز نام ہے۔ آپ کا تعلق قریش مکہ کے ممتاز خاندان بنی ہاشم سے ہے۔ حرم کعبہ کی خدمت، زمزم پلانے کے انتظامات اور اس کی نگرانی کے علاوہ حجاج اکرام کی رہنمائی، راحت رسانی بھی اسی خاندان کا محبوب مشغلہ تھا۔ آپ کا نام و نسب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نجیب الطرفین ہاشمی اور حضور جان جاناں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قاب بن مرہ بن لوئی بن غالب بن قہر بن مالک ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو خاندانی اعتبار سے حضور جان جاناں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قربت حاصل ہے۔ آپ کی کنیت حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو اپنی سب سے محبوب کنیت ابو تراب تھی، اور وہ اسے پسند فرماتے تھے کہ انہیں اسی کنیت سے پکارا جائے، کیونکہ ان کی یہ کنیت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مسجد نبوی میں سویا پایا۔ اس وقت آپ کے کندھے سے چادر سرکی ہوئی تھی، کندھے خاک آلود تھے۔ حضور جان جاناں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کندھے سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا: اے ابو تراب، یعنی مٹی والے، اٹھئے، اے ابو تراب اٹھئے۔ آپ کے القابات میں شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا اس طرح تذکرہ کیا: مسلمانوں کے سردار، مومنوں کے مددگار، ایسی امت کے قائد ہیں جن کے چہرے اور ہاتھ پاؤں قیامت کے دن چمکتے ہوں گے۔ آپ کے اسم گرامی کے ساتھ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے دعائیہ الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے عمر بھر کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ علامہ احمد بن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، اس لیے آپ کے اسم گرامی کے ساتھ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم لکھا جاتا ہے۔ آپ کے چہرے کو اللہ رب العزت نے رونق بخشی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے والد گرامی کا نام عمران ہے، لیکن یہ اپنی کنیت ابو طالب کے ساتھ مشہور ہیں۔ عمر میں حضور جان جاناں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 35 سال بڑے تھے۔ جناب ابو طالب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سگے بھائی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت میں تھے۔ جب ان کا وصال ہوا تو حسب وصیت یہ سعادت جناب ابو طالب کے حصہ میں آئی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی والدہ آپ بھی نجیب الطرفین ہاشمی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم وہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جو ایک ہاشمی کے عقد میں آئیں،
ان کے ہاں امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی صورت میں ہاشمی صاحبزادہ کی ولادت ہوئی۔ فاطمہ بنت اسد ہاشمی خاندان کی پہلی وہ خاتون ہیں جن کے بطن سے ایک ہاشمی پیدا ہوا۔ یہ وہ خوشبخت خاتون ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں قرار دیا۔ انہیں اسلام اور ہجرت مدینہ کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اسلام سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوا تو حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ بنت اسد، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، میری ماں کے بعد آپ میری ماں ہیں۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر تیار ہو چکی تو حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قبر میں لیٹ گئے اور پھر یوں آپ گویا ہوئے، اللہ تعالی حی یا قیوم ہے، موت اور زندگی عطا کرنے والا وہی ہے۔ اے اللہ، میرے اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلہ سے میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو تا حد نگاہ فراخ کر دے، بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔ اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ خبر دی ہے کہ یہ خاتون جنتی ہیں۔ نیز جبرائیل امی نے یہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو حکم فرمایا ہے کہ فاطمہ بنت اسد پر درود بھیجیں، یعنی ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عباس اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کی معاونت سے انہیں قبر میں اتارا۔ کعبہ میں پیدا ہونے والے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جو بعد میں سرخیل اولیاء اہل تصوف کے پیشوا بنے، جس سے کائنات آج ابو الحسن حیدر کرار اور علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کعبہ میں ولادت حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ہے، جو تواتر سے ثابت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں امام المحدثین حاکم نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تحقیق یوں بیان کرتے ہیں، فقط تواتر اخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی جوف کعبہ۔ یہ متواتر روایات سے ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو کعبے کے اندر جنم دیا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس تحقیق کو برقرار رکھا اور دیگر معتبر کتابوں میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کعبہ شریف میں ولادت کا تذکرہ موجود ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے آپ کو حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نومولود کو علی کے نام سے موسوم فرمایا اور اپنے لعاب دہن کی گھٹی سے نوازا۔ حضرت علی کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد بیان کرتی ہیں کہ جب میرے اس بچے کی ولادت ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام علی رکھا، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا اور اپنی زبان مبارک سے نومولود کے منہ میں جسے ڈالی چوستے رہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا کہنا ہے، اگلے دن دودھ پلانے والی دائی کا انتظام کیا گیا، مگر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس کا اور کسی بھی دوسری عورت کا دودھ نہ پیا۔ بالآخر حضور جان کائنات نے
اپنی زبان چسائی تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سکون سے سو گئے۔ پھر ایک عرصہ تک یہی معمول رہا۔ سیابہ انسائکلوپیڈیا کے سامعین، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ذکر خیر 4 ایپیسوڈز پر مشتمل ہوگا۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔